ہزارہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر مبنی ایک رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہزارہ قبیلہ تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ کے مطابق مشرق وسطیٰ سے جنم لینے والا یہ قبیلہ چین، افغانستان، پاکستان اور ایران سمیت یورپ کے دہانے پر واقع ترکی تک پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ منگول نسل سے نکلا ہے، یعنی ہزارہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنگیز خان ایک عظیم الشان سلطنت کے روح رواں تھے۔ افغانستان میں جن علاقوں میں ہزارہ رہتے تھے انہیں ہزارہ جات کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی ہزارہ رہائش پذیر ہیں۔ اس قبیلے کے نام کی وجہ میں یہ سننے میں آیا ہے یہ لوگ ٹولیوں کی صورت نکلتے تھے اور ہر ٹولی میں سپاہیوں کی تعداد 1000 ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہزارہ جات مشہور ہوئے جو بعد میں صرف ہزارہ رہ گیا۔ تاہم خیبر پختونخوا کی ہزارہ ڈویژن سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماضی سے ہی پاکستان میں موجود ہزارہ قبیلہ دہشت گردی کا ہدف رہا ہے۔ اس بارے میں پروفیسر ناظر کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے کو ہدف بنانے میں افغانستان کے فرمانروا امیر عبدالرحمان کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود جب عبدالرحمان کو ہزارہ سے شکست نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے چند علماء سے فتویٰ لیا کہ ہزارہ کافر ہیں۔ اس فتوے کو بلوچستان تک پہنچایا گیا۔ ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تاریخ کے مطابق 1890 میں جب عبدالرحمان نے ہزارہ قبیلے کے خلاف اقدامات اٹھائے، اس وقت اس کی وجہ مذہبی نہیں تھی۔ شاید بعد میں ہونے والے واقعات میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ تاہم اس آپریشن کے بعد ہزارہ کی بڑی تعداد نے کوئٹہ کا رخ کیا۔ عدم تحفظ کا شکار یہ قبیلہ عبدالرحمان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن درد سے رہائی پھر بھی ممکن نہ ہو سکی۔ یونیورسٹی کے ایک استاد ڈاکٹر علی کمیل کے مطابق بلوچستان میں بسنے والے تمام ہزارہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ان پر حملے کی اصل وجہ فرقہ واریت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف شدت پسند اور فرقہ پرست تنظیمیں ہی قبول کرتی ہیں۔ ماضی میں ہزارہ قبیلے پر ہونے والے 80 حملوں میں 1600 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی نہیں رک سکا۔ مچھ میں ہونے والا بے درد قتل عام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم صرف ٹیکنالوجی کی حد تک ترقی کر سکتے ہیں، اندر سے ہم آج بھی تنگ نظر، ہٹ دھرم، کرخت، بے حس اور سفاک ہیں۔ دنیا کا وہ دور جہاں بہت سے ممالک جانوروں، پرندوں اور درختوں تک کے لیے قانون لا رہے ہیں، وہاں 21ویں صدی میں پاکستانی معاشرہ انسانی قتل کے لیے انصاف فراہم کرنے سے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ ملک میں ہونے والے قتل عام کچھ جانوں کا ضیاع نہیں، کئی خاندانوں کی امید کا قتل ہے۔ کئی ماؤں کے چراغ بے دردی سے بجھا دیے گئے۔ ان کی تڑپتی سسکتی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ان کی آہیں چیخ چیخ کر یہ پکارتی ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے اور تجھے خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ شدت پسند تنظیموں کو انسانیت کی یہ علم برداری آخر دی کس نے؟ کیا وہ زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں کہ کسی کو بھی مسلمان یا کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما کر مار دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مذہب کی رسی ان کے ہاتھ میں تھمائی ہے؟ کیا آخرت میں ان کا حساب نہیں ہونا؟ کیا وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے؟ وہ ہوتے کون ہیں کہ انسانوں سے جواب طلب کریں؟ کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ایسے ہی جب چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیں؟ فرقوں کے نام پر ہونے والے فسادات اور قتل عام اس بات کا واضح اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں رہے بلکہ اپنے اپنے مسلک کے پجاری ہو گئے ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گرے یا سرحدوں پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلے یا اوروں کے، زیست پاکوں سے تل ملاتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے،
جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کشتوں خوں ہی نہیں، حاصل زندگی خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنوں ہی نہیں۔ آؤ اس طرح وقت دنیا میں، آؤ اس طرح وقت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے، ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ جنگ وحشت سے بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آخری سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے، جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر، جنگ سرمایے کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پر امن زندگی کے لیے۔ اگر اتنی ترقی کے باوجود بھی ہم انسانیت کا قتل عام نہیں روک سکتے، تہذیب و تمدن کے اس دور میں مسلک کے نام پر خدا بن کر لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، تو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب کو شدت پسندی اور فرقہ واریت کے تسلط میں جکڑا یہ پاکستان مبارک۔